اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ حضرت محترم، یہ جو ٹاور آپ نے دیکھا یہ فرید ٹاور ہے، اور فرید ٹاور سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ شہر پاک پتن شریف ہے، جو کسی وقت میں اجودن تھا اور پھر یہ پاک پتن شریف بنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی نسبت سے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں عرس مبارک آنے والا ہے، یہ جب میں نے ویڈیو بنائی ہے اور اس سے پہلے بڑا تیزی سے کام جاری و ساری ہے، دن رات کام جاری و ساری ہے۔ اور یہ مزار شریف کا آپ نے احاطہ دیکھا اور اس کے ساتھ آپ نے مسجد کی زیارت بھی کی، اور بابا فرید فرماتے ہیں کہ اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا تیرا رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ نہ بادشاہوں کے نہ وزیروں کے میلے لگتے ہیں سدا فقیروں کے۔ یہ ویڈیو بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو میں ٹکی کی سیر کروا رہا ہوں، جو قلعہ پاک پتن شریف ہے۔ پورے اس قلعے کو آپ کو میں دکھاؤں گا، جو سامنے اندر راستہ جاتے ہوئے پرانی سبزی منڈی کی طرف جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر یہ پرانی عمارت ہے، برٹش دور کی عمارت، اور اوپر یہ پرانا دروازہ، اور یہ سامنے جو ہے بالکل ایک بڑا راستہ ہے اور چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں۔ اگر ایک موٹر سائیکل والا بھائی آتا ہے تو دوسرا سامنے سے آ جائے تو دونوں کا اکٹھے گزرنا بڑا مشکل سے ہو جاتا ہے۔ اور یہ عمارت دیکھیں، یہ اوپر دیکھیں کس قدر بڑا ہی پیارا دروازہ بنا ہوا ہے، نانک شاہی جو باریک اینٹیں ہوتی تھیں، ہندو دور کی اینٹیں تھیں، ان سے بنا ہوا ہے۔ یہ دروازہ دیکھیں، بالکل لکڑی کا دروازہ بنا ہوا ہے، اور اسی طرح آگے سفر جاری و ساری ہے۔ آپ ساتھ دیکھتے بھی جائیں اور ساتھ سنتے بھی جائیں کہ یہ ڈکی آج سے صدیوں پرانی ہے، اور ہندو مذہب کے مطابق یہ ہزاروں سال پرانا شہر ہے۔ یعنی جب سے سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، انسان بڑے انہی وقتوں کے اندر یہ خطہ آباد ہو گیا۔ اور یہاں ہمیں جو باقیات ملتی ہیں ہندوازم کی، سکھوں کی، اور اسی طرح برٹش دور کی، ہر چیز کی ہمیں یہاں عمارتیں نظر آتی ہیں۔ اور آپ اس عمارت کو غور سے دیکھیں، جب سے یہ بنی ہے اس وقت کے یہ بڑے دروازے اور اسی طرح یہ ڈیزائن وغیرہ ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے، اور بالکل پرانے تالے اور پرانی روایت کے مطابق یہ بالکل دروازے بند پڑے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ آگے سفر کریں، میرے ساتھ دیکھتے جائیں کہ یہاں لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور کس طرح کے یہاں پر لوگ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اردا گرد ایسی بھی عمارات ہیں جو بڑی بوسیدہ ہیں، کچھ اتنی بوسیدہ ہیں کہ وہ گر گئی ہیں، اور ان کا ملبہ کہاں پر پہنچتا ہے، کس طریقے سے پہنچتا ہے، یہ آپ دیکھیں گے ویڈیو کے آخر کے اندر۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں پر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لائے، اور آپ نے آ کر یہاں پر جو ہندو مذہب کے لوگ تھے، بالکل وہ سخت دل کے لوگ تھے، جو دین اسلام کو سمجھنے والے ہی نہ تھے، ان کے دلوں کے اندر آپ نے اسلام کی شمع کو روشن کیا اور دین اسلام کو پھیلایا۔ اور وہ صدیاں آج گزر گئی ہیں۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو بھی اس جہان فانی سے رخصت ہوئے 8 صدیاں جا گزری، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں ان کا فیض جاری و ساری ہے۔ اور آپ کو میں دکھاتے یہ ڈکی کی سیر کراتے یہ جو آپ پائپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی پائپ کے اگر ساتھ ہم چلتے جائیں گے، ہم راستہ بھی نہیں بھولیں گے، اور سیدھا جو ہے پرانی سبزی منڈی سے جو نیچے ڈکی اترتی ہے، قلعہ سے نیچے اترتی ہے، وہاں ہم آرام سے پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنے ہی یہ کھنڈرات ہیں اور کتنی ہی چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ آپ دیکھتے بھی جائیں، اور میں آپ کو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی حیات مبارکہ کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ سنا دوں کہ وہ اللہ والوں کی محبت کیسی تھی، ان کے اندر جذبہ کیسا تھا۔ ایک آپ کی عقیدت مند مرید نے آپ کو بڑی ہی پیاری جو ہے وہ کینچی تحفے کے اندر دی۔ جب آپ کو کینچی دی تو آپ نے اسے واپس کر دیا،
اور وہ سوچنے لگ گیا مرید کہ حضور میں نے آپ کو کینچی دی اور آپ نے اسے واپس کر دیا، یہ ساتھ ساتھ کھنڈرات بھی دیکھیں، پرانی عمارات جو بالکل گر چکی ہیں، پھر نئے مکان بھی بن چکے ہیں، یہ غور سے دیکھیں۔ بات ہو رہی تھی کہ جب آپ کو مرید نے کینچی دی آپ نے واپس کر دی تو وہ حیران و پریشان ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بجائے جو ہے آپ مجھے جو ہے سوئی دے دیں، کیونکہ میں کاٹنے والوں میں سے نہیں بننا چاہتا، میں سینے والوں میں سے بننا چاہتا ہوں۔ اور یہی آپ کا فیض تھا۔ اب آپ نے جو سامنے دروازہ دیکھا ہے یہ کس کا دروازہ تھا؟ یہ حضرت بدر الدین اسحاق دہلی سے جو بزرگ تشریف لائے تھے، کس غرض سے؟ ان کے دل کے اندر شوق تھا کہ میں علم حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم سے نوازا تھا، پھر بھی یہ علم کی غرض سے بابا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ بابا فرید الدین کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں اور آپ کے مرید بھی ہیں، اور آپ جب یہاں تشریف لائے تو یہ راستے کے اندر یہ علاقہ تھا، دلی سے نکلے ہوتے ہوئے پاک پتن شریف، تو وہاں جب آپ سے ملاقات ہوئی آپ جا رہے تھے بخارا کی طرف، سمرقند بخارا، وہاں سے علم حاصل کرنے۔ تو جب آپ بابا فرید الدین سے ملے آپ کو علم کا وہ دریا یہاں پر نصیب ہوا، پھر ساری زندگی آپ نے پاک پتن شریف کے اندر وقف فرما دی، اور آج بھی آپ ان کی قبر کی زیارت کو کر رہے ہیں اور عقیدت مندوں کی عقیدت کو دیکھ رہے ہیں، کس قدر انہوں نے پیارا یہاں پر اہتمام کیا ہوا ہے۔ اور یہ آپ کی قبر مبارکہ جو ہے، آپ کا جو مزار ہے، یہ جامع مسجد کے سین کے بالکل اندر ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، صدیوں پرانا، 8 صدیاں جب ہونے والی ہیں اس کام کو۔ تو یہ مسجد ہے، مسجد کے سامنے جو ہے بالکل ہے، احاطے کے اندر ہی آپ کا مزار ہے۔ آپ اس وقت بھی مسجد کی خدمت فرمایا کرتے تھے، اور سامنے جو ون کا درخت ہے صدیوں پرانا یہ بھی درخت ہے، اور یہ سامنے ہم دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ہے، یہاں لوگ جو ہے نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ عطا فرمایا، پھر آپ نے بخارا جو ہے وہ جانے کا جو منصوبہ تھا وہ کینسل کر دیا، اور ادھر ہی پاک پتن شریف میں آپ ٹھہرے۔ صدیاں گزر گئی ہیں لیکن ان کا فیض ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ تو حضرات محترم، اب ہم یہاں سے نکلے ہیں تو راستے سے پھر اسی راستے سے ہوتے ہوئے وہی راستہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو پائپ لائن ہے جہاں سے پانی سیوریج کا آتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم ہوتے ہوئے جو ہے وہ نیچے جو ہے سبزی منڈی والے راستے سے جائیں گے۔ تو یہ بھی آپ کو میں دکھاتا چلوں، آگے آگے ساری اندر جو چیزیں ہیں بالکل پرانی عمارات، اور یہ بھی اندر جو ہیں عمارات جو ہیں دیوان صاحب کا جسے ہم ڈیرا بھی کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے گلی جا رہی ہے، بہت ہی پیاری صدیوں پرانی جو ہیں عمارات آج بھی ہمیں اسی حالت کے اندر نظر آتی ہیں، اگرچہ وہ بسیدہ ہو چکی ہیں، ان سے وہ جو سیمنٹ ان وقتوں کا تھا وہ اتر چکا ہے۔ یہ دیکھیں کس قدر باریک اینٹوں کے ساتھ یہ تیار ہے، نانک شاہی اینٹ اس کو کہتے ہیں، ہندوستانی اینٹ بھی اس کو کہتے ہیں، مغلیہ دور کی اینٹ بھی اس کو کہتے ہیں، کہ یہ صدیوں پرانی ہے لیکن اس کے باوجود ابھی بھی لڑکھڑاتی ہوئی کھڑی ہوئی ہے۔ آخر کار آپ دیکھتے جائیں، یہ عمارت بھی جو ہے، یہ جو آپ کو میں لے جا رہا ہوں، یہ جگہ جو خاص طور پر دکھانا چاہتا ہوں، یہ جگہ بابا فرید الدین مسعود گنجشکر کی سب سے پہلی جگہ ہے جہاں پر آپ نے آرام کیا، اور ادھر سے ہی آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا، اور سامنے ہی ایسے آپ دیکھیں یہ اولین آپ کی نشستگاہ ہے، اور اس کے بالکل سامنے آپ کی مسجد آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، بالکل سامنے جو ہے مسجد جو ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی، اور آپ نے یہاں سے جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ بالکل یہ سامنے مسجد نظر آ رہی ہے، اور یہ ادھر سامنے موج دریا کا مزار، اور اس کے آگے آپ کا بھی مزار ہے۔ ادھر سے جائیں تو جو بالکل صدر دروازہ آتا ہے وہ جو ہے اسی گلی کے سامنے آتا ہے، اور یہ پرانی عمارت، یہ برٹش دور کی بلڈنگ وغیرہ ہر چیز جو ہے دیکھیں کہ وہ صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا نام اور آپ کا فیض آج بھی پوری دنیا کے اندر جاری و ساری ہے، اور ابھی بھی آپ کو جو ہے عرب شریف کے اندر بھی اجمی بابا کہا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ڈکی کا جو ہے وہ راستہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں لے جاتا ہوا پرانی عمارات دکھاتا ہوا،
کہ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو یہاں ہمیشہ رہتے تھے حضرات محترم آج نہیں ہیں. تو جو میں نے آپ سے پہلے بات کہی تھی کہ تنگ راستے ہیں، ادھر دیکھیں نا کہ ایک موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے اور دوسری نے یہاں سے گزرنا ہے تو بڑا تنگ ہو کر گزرنا ہے، ادھر ادھر کر کے اس نے گزرنا ہے، کیونکہ یہ قلعہ ہے، یہ اونچائی کی جگہ ہے. اور ادھر آپ کو اور دیکھیں اللہ والوں کا فیض اور بھی جاری ہے. یہاں بھی ایک مزار آئے گا آگے آگے. تو یہ کیسا راستہ ہے، بالکل باریک راستہ ہے. اور یہاں پر دودھ دینے والے جو بھائی آتے ہیں ان کو بھی بڑی ہی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ویسٹ ہوتا ہے یا پرانی عمارت ٹوٹ جائے اس کا ملبہ نیچے لے جانا ہوتا ہے یا کوئی چیز اوپر لانی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی بڑی مشقت کا سامنا ہوتا ہے. یہ بھی آپ دیکھیں کہ ڈکی کے اوپر یہ بھی ایک مزار ہے صدیوں پرانا. یہ جو عمارت ہے اس کے اندر ہم دیکھیں جو ون کا جو پرانے درخت ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اسی طرح حضرات محترم بڑی توجہ کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ والوں کا فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے. انسان اس دنیا میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ دیکھیں حضرت دیوان شبیر احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا یہ مزار پرانوار ہے اور آپ کی بھی عقیدت مند ادھر آتے ہیں. اور یہ بڑی جب میں نے اس کو دیکھا تو بڑی پرکشش اور پرسکون جگہ تھی کہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فیض تھا کہ ہم دیکھتے ہیں ادھر ادھر. آپ یہ دیکھا ہے آپ نے دودھ والے بھائی ہیں تو بڑی مشقت کے ساتھ سیدھی آگے لے جا رہے ہیں، کیونکہ میں اب پہلے ادھر ٹکی سے اوپر چڑھا تھا قلعے سے اور اب جو ہے وہ میں نیچے اترا ہوں. اور نیچے اترنے میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے کہ نیچے نیچے راستہ. یہ آپ دیکھیں پرانے دروازے ابھی تک جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اسی طرح حضرات محترم یہ دیکھتے جائیں. اب یہ آپ کو دیکھیں کہ یہ جا رہے ہیں ادھر سے راستہ تنگ ہے اور وہ بالکل آگے جو ہے جو ہی کوئی چیز آتی ہے تو پھر جو ہے سامنے والے کو پریشانی ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی پرسکون علاقہ ہے، کوئی یہاں زیادہ شور نہیں سوائے پانی کے شور کے. تو یہاں جو ہے سیوریج کا جو نظام ہے، یہاں سے پانی نیچے جا رہا ہے. یہ جو سیوریج کا پائپ اس کے ساتھ ہم چلتے جائیں گے تو گم نہیں ہوں گے. یہ سیدھا جو ہے آپ کو بالکل ٹھیک راستے پر جو کھلا راستہ ہوگا وہاں سے آپ کو لے جاتا ہوا کسی اچھے راستے پر پہنچائے گا. اگر اس کے علاوہ آپ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو وہ آپ جو ہے تھوڑی مشقت میں پڑ جائیں گے. تو حضرات محترم یہ دیکھیں یہ کیسا ایک جو ہے وہ راستہ ہے، بالکل باریک سا، ادھر بھی راستہ ادھر بھی راستہ. اور چلتے چلتے جو ہے ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ ڈکی کی اس جگہ پر پہنچیں گے جہاں سے ہم نیچے اترتے ہیں. تو حضرات محترم بابا فرید الدین مسعود گنجش کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہیں 7ویں ہجری 700 جو ہجری بنتی ہے اس سے پہلے جسے ہم 7ویں صدی کہہ لیں، 6 جو ہے ہجری ختم ہو گئی اس کے بعد وہ یہاں تشریف لائے اور تقریباً آپ نے جہاں بڑا دیر قیام فرمایا اور اللہ والوں کو یہ آپ نے بھی مزید پیغام دیا اور لوگوں کو راہ خدا کی طرف لائے. یہ جو بڑی پیاری جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں صدیوں پرانی عمارت ہے، اس کو بھی آپ غور سے دیکھیں اور یہ ادھر دیکھیں کس طریقے سے بنایا گیا ہے. اس عمارت کو آپ دیکھیں اور دوبارہ جو میں یہ جو عمارت جو ہے اس کی طرف دکھانے والا ہوں، یہ جو سامنے یہ عمارت کے اندر سب سے مجھے جو اچھی چیز نظر آئی ہے کہ میں نے ادھر کان لگا کر دیکھا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ بالکل جو ہے مجھے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی ہے تو بڑی دلی خوشی محسوس ہوئی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک سامنے جو ہے وہ گدھے والا بھائی جا رہا تھا. یہ جو گھر ہے اس گھر کے اندر سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی آواز آ رہی ہے. اس کو میں آپ دوبارہ دکھا رہا ہوں. اور وہاں سے جو آدمی گزرا تھا وہ اوپر سے نیچے جا رہا تھا اور نیچے سے اب پھر بھی اوپر آئے گا کیونکہ وہ کام کر رہا ہے کہ یہ ڈکی کے جو اوپر کے معاملات ہیں ان کو آپ دیکھتے رہیں. تو یہ بالکل جو ہے اب انشاءاللہ ہم نیچے اترنے والے ہیں. یہ دیکھیں پرانی عمارات جو ہیں بالکل ابھی تک ان کی جو ہیں باقیات باقی ہیں. اگر ہم یہاں آئیں تو ہمیں دلی سکون محسوس ہوتا ہے کہ اردا گرد جو چیزیں ہیں، کیونکہ میرا بچپن بھی ادھر گزرا ہے کئی مرتبہ 100 مرتبہ جو ہے ہم نے ادھر سے وہ راستہ اختیار کیا بہشتی دروازہ گزرتے ہوئے، کیونکہ آج کل محرم الحرام ہے اور آپ کا عرس مبارک بھی ہے. آپ کا وصال با کمال جو ہے وہ 5 محرم الحرام کو ہوا.
تو لہٰذا عرس مبارک کے بھی دن ہیں، تو یہ جو دروازہ گھر ہے نا، اس گھر کے اندر سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی آواز آ رہی ہے، ٹیپ نہیں ہے، کوئی بندہ گھر میں کر رہا ہے بڑے پیارے طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گھروں کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ تو بہرکیف یہ بڑی ہی پیاری سی گلی ہے، نیچے نیچے جو ہے ہم گزرتے جا رہے ہیں۔ یہ صدیوں پرانا قلعہ ہے، اور یہ قلعہ کس لیے تعمیر کیا جاتا ہے؟ تاکہ لوگ اس کے اندر محفوظ ہو جائیں۔ چاروں طرف جو ہے اطراف کے اندر بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہی یہ قلعہ جو ہے ہمارے شہر دیپال پور شریف کے اندر بھی ہے۔ دیپال پور کا بھی انشاءاللہ جب وزٹ کروں گا، اپنے گھر جاؤں گا تو وہ آپ کو دکھاؤں گا۔ ادھر بھی میرا بچپن گزرا، اسکول پڑھا ادھر میں نے، تو لہٰذا یہ آپ کو ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں۔ اور یہ جو ہے کس قدر جو ہے آگے سے یہ راستہ بند تھا، اور یہ جو ہے جو واٹر سپلائی کا پائپ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جا رہا ہوں۔ تو یہ اب میں نیچے جو اتروں گا، یہ بالکل نیچے والا راستہ جو ہے اس کو بھی آپ دیکھتے جائیں۔ اور آخر جو ہماری ویڈیو ختم ہوگی تو اپنی امی کی قبر تک، دربار بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہاں تک میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ تو یہ حضرت محترم ہم چلتے چلتے جو ہے، بڑا ہی پیارا راستہ ہے، بڑی ہی پیاری جگہ ہے، یہاں یہ کھلی جگہ ہے، ادھر سے ہم چلتے چلتے بالکل نیچے نیچے اب اترتے جا رہے ہیں۔ آواز دوسری کو میں نے بند کیا ہوا ہے، تو یہاں پر پانی کا بڑا شور شرابہ ہے، بہت زیادہ پانی کا شور شرابہ ہے۔ اور ادھر جو دیکھیں پیچھے سے پھر وہ پرانی عمارات، ان کے اوپر جو ہے دوبارہ انہوں نے کیا ہوا ہے، دوبارہ سیمنٹ اچھے طریقے سے۔ یہ دیکھیں وہ بھائی ایسے اوپر جو ہے ڈھکی کے اوپر جو ہے کوئی بھی چیز لے جانی ہے تو اس طریقے سے لے کر جانی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ملاقات ہوئی اور وہ جناب اوپر چلے گئے۔ یہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں پرانی سبز منڈی کی طرف ہم آ گئے ہیں، اور اب آگے آگے جو ہے ہمارا راستہ جو ہے دربار بابا ابو الخیر۔ یہاں سے بالکل نیچے اتریں تو بالکل 2-3 منٹ کا جو فاصلہ ہے، وہاں پر یہ میری امی کی قبر بھی ہے، دربار بابا ابو الخیر دیکھیں۔ اور یہ ہمارے مدرسہ جامعہ حسنینیہ کا جو عمارت ہے، یہ بالکل یہ ساتھ وہ ہے، اور یہ میری امی جان کی، یہ امی جان کی قبر ہے، اور تقریباً 21واں سال ہے امی کو فوت ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔